کہتے ہیں کہ حالات جیسے بھی ہوں ہمت نہیں ہارتے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر خودکشی کا سوچنے والے ایک بار یہ لازمی دیکھیں۔ پچھلے دنوں ہماری ایک کولیگ کی ترقی ہوئی تو انہیں مبارکباد دینے میں ان کے آفس گئی۔ مبارکباد دیتے ہوئے میں نے کہا، آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ اتنی کم عمر میں اس عہدے پر پہنچ گئی ہیں۔ کہنے لگی کہ میں نے بہت سخت وقت دیکھا ہے لیکن کبھی ہمت نہیں ہاری۔ یہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ مسلسل محنت اور ہمت نہ ہارنے سے ہی سب کچھ ملا ہے۔ کہتی کہ میں BSc میں تھی کہ والدہ کا انتقال ہو گیا۔ والد صاحب نے دوسری شادی کر لی۔ چند ہفتے سب کچھ ٹھیک رہا مگر پھر سوتیلی ماں نے اپنا سوتیلا پن دکھانا شروع کیا۔ کہتی کہ ہم صرف 2 بہن بھائی تھے۔ بھائی مجھ سے بڑا تھا جسے میرے والد صاحب نے پاکستان سے باہر پڑھنے کے لیے بھجوا دیا۔ سوتیلی ماں گھر کے سارے کام مجھ سے کرواتی تھی۔ والد صاحب کو یہ کہہ کر مطمئن کر دیتی تھی کہ اسے گھرداری سکھا رہی ہوں ورنہ اگلے گھر جا کر یہی گلہ آئے گا کہ سوتیلی ماں تھی اس لیے کچھ نہیں سکھایا۔ کہتی کہ صبح جلدی اٹھ کر سب کے لیے ناشتہ بناتی تھی اور گھر کی صفائی کر کے یونیورسٹی چلی جاتی تھی۔ پھر یونیورسٹی سے واپس آتے ہی سب کے لیے کھانا بنانا، برتن دھونا، کپڑے دھونا وغیرہ سب کچھ کرتے کرتے رات کے 10-11 بج جاتے تھے۔ کہتی کہ یہ روز کا معمول تھا۔ ہمارے والد صاحب کا اچھا بزنس تھا مگر سوتیلی ماں کے کہنے پر اب مجھے جیب خرچ بھی بہت کم ملتا تھا۔ اتنا کم کہ میں نے والد صاحب سے کہنا ہی چھوڑ دیا۔ محلے کے بچوں کو شام کو ٹیوشن پڑھانا شروع کیا تاکہ اپنا جیب خرچ بنا سکوں، جس سے گھر کے کام مزید رات کو دیر سے ختم ہوتے تھے۔ لیکن اس کا نقصان یہ ہوا کہ یونیورسٹی کے سیمسٹر کی فیسیں جب آتیں تو سوتیلی ماں نے والد صاحب کو یہ کہہ دیا کہ اب یہ خود اتنا کماتی ہے، اپنی فیسیں خود دے سکتی ہے، جس کے بعد مجھے مزید اور زیادہ محنت کرنی پڑی تاکہ اپنی فیسیں بھی خود جمع کر سکوں۔ بہنوں کو بھائی کا سہارا ہوتا ہے لیکن بھائی اپنی عیاشیوں میں مصروف تھا۔ میں جتنی بھی کوشش کرتی تھی مگر وہ میری بات اول تو سنتا ہی نہیں تھا، کبھی سن بھی لیتا تھا تو ایک ہی بات ہوتی تھی کہ تم عورتوں کی لڑائیاں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ والد صاحب کا سہارا تھا تو وہ سوتیلی ماں نے چھین لیا تھا۔ میری ڈگری ہوتے ہی سوتیلی ماں نے اپنے کسی رشتہ دار کے ساتھ میرے رشتے کے لیے والد صاحب کے کان بھرنے شروع کیے۔ وہ واجبی سا تعلیم یافتہ محلے میں کوئی دکان چلاتا تھا، عمر میں بھی مجھ سے کافی بڑا تھا۔ میں نے انکار کیا تو سوتیلی ماں نے کہنا شروع کیا کہ یونیورسٹی میں ہی اس کا کسی سے چکر ہوگا، اس لیے یہ نہیں مان رہی۔ اپنے اخراجات تو میں پہلے ہی خود پورے کر رہی تھی لیکن M.Phil کی فیسیں زیادہ تھیں، اس لیے والد صاحب سے بہرحال کچھ نہ کچھ سپورٹ ضرور تھی۔ والد کی اچھی مالی حیثیت کی وجہ سے مجھے کوئی اسکالرشپ بھی نہیں مل سکتا تھا۔ مشکل سے M.Phil میں داخلے کی اجازت مل ہی گئی۔ M.Phil کے پورا ہونے کے قریب ایک کلاس فیلو تھا جس نے مجھے پرپوز کیا۔ میں کسی سہارے کی تلاش میں تھی اس لیے اسے فوراً کہا کہ رشتہ بھیجو۔ اس رشتہ آنے پر سوتیلی ماں نے طوفان کھڑا کر دیا اور وہ الزام لگائے کہ خدا کی پناہ، لیکن میں ڈٹی رہی۔ کلاس میں وہ لڑکا کافی اچھا تھا، شکل و صورت اور اخلاق بھی مناسب تھا۔ والد صاحب نے لڑکے کا گھر بار نہ دیکھا، بس ایسے ہی ناراض ہو کر ہاں کر دی اور کہہ دیا کہ شادی کر کے جاؤ اور واپس کبھی اس گھر میں نہ آنا۔ شادی بغیر کسی جہیز کے سادگی سے ہوئی۔ جہیز نہ لانے کی وجہ سے لڑکے کی ماں اور بہنوں نے چند دنوں میں ہی طعنے دینے شروع کر دیے۔ میں ایک جہنم سے نکل کر دوسرے میں آ گئی تھی۔ شادی سے قبل اس نے نہ کوئی وعدے کیے تھے مگر مجھے اتنا تھا کہ وہ مجھے عزت دے گا، وہ بھی نہیں ملی۔ میں نے جاب کی بات کی تو فوراً سے مان گیا۔ اچھی جاب مل جانے سے گھر میں کچھ دن سب اچھا رہا لیکن کچھ مہینوں بعد پھر سے وہی حالات۔ شاید انہیں اس بات نے شیر بنا دیا تھا کہ اس کا آگے پیچھے تو کوئی ہے ہی نہیں۔ باپ سوتیلی ماں کا ہو چکا تھا اور گھر آنے سے منع کر چکا تھا۔ جن لڑکیوں کا میکا نہ ہو وہ کٹی پتنگ کی مانند ہوتی ہیں۔ مجھے تنخواہ ملتے ہی شوہر ساری تنخواہ لے لیتا تھا۔ گھر میں ساس کی مرضی چلتی تھی۔ مجھے جاب سے واپس آتے ہی گھر کے سارے کام کرنے پڑتے تھے۔ اس کے باوجود بھی طعنے اور مار کٹائی ہوتی رہتی۔ شوہر سے کئی بار بات کی، اسے سب بتایا مگر اسے صرف یہ تھا کہ میرا میکا تو ہے ہی نہیں تو میں کہاں جاؤں گی۔
جب سب کچھ برداشت سے باہر ہو گیا تو میں نے خلا کے لیے کیس دائر کر دیا۔ شوہر کو یہ لگا کہ جیسے میں اس کو دھمکی دے رہی ہوں۔ اس نے اس بات کو سیریس نہیں لیا اور میں نے بالآخر اس سے خلا لے لی۔ خلا لے کر والد صاحب کے پاس پہنچی تو سوتیلی ماں نے گھر میں داخل ہی نہیں ہونے دیا۔ والد صاحب کو کال کرتی رہی مگر وہ اٹینڈ نہیں کر رہے تھے۔ وہیں دروازے پر ان کا انتظار کیا مگر وہ جب آئے تو میری بات سنے بغیر ہی اندر چلے گئے اور دروازہ بند کر دیا۔ بھائی سے بھی بات کی، انہیں سب بتایا مگر ان کا کہنا تھا کہ اپنے مسئلے خود حل کرو۔ وہاں سے ایک گرلز ہاسٹل میں آ گئی۔ مرد ذات سے نفرت سی ہو گئی تھی۔ میرے ایک کولیگ کو کسی طرح میرے حالات کا پتہ چلا جس کی پہلی بیوی فوت ہو گئی تھی، اس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ اس نے ایک بزرگ کی مدد سے مجھ سے رشتے کی بات کی۔ اس کی کافی کوشش کے بعد میں نکاح پر راضی ہو گئی۔ اب مجھے قدرت نے وہیں لا کھڑا کیا تھا جہاں کچھ عرصہ قبل میں اور میری سوتیلی ماں تھی۔ دونوں بچے سہمے ہوئے تھے۔ لڑکا بڑا تھا اور لڑکی چھوٹی۔ میں نے انہیں حقیقی ماں جیسا پیار دینے کا سوچا۔ بچوں کو ایسا پیار دیا ہے کہ شاید ہی کسی کو معلوم ہو کہ میرے سگے بچے ہیں یا سوتیلے۔ میرا شوہر نہیں چاہتا کہ ابھی میری اولاد ہو، شاید اسے یہ خوف ہے کہ میری اپنی اولاد ہو گئی تو میں ان بچوں کو پہلے جیسا پیار نہیں دے پاؤں گی، اس لیے میں نے اس پر کبھی زور نہیں دیا۔ والد صاحب بوڑھے ہونے کے بعد کاروبار کے قابل نہیں رہے۔ بھائی ملک سے باہر ہے۔ میرے اس شوہر کی تنخواہ اچھی ہے اس لیے اس نے میری تنخواہ کے بارے میں کبھی نہیں پوچھا۔ اپنی تنخواہ میں سے ایک بڑا حصہ اپنے باپ اور سوتیلی ماں کے اخراجات کے لیے بھجوا دیتی ہوں۔ باپ پیسے تو لے لیتا ہے مگر ابھی بھی ناراض ہے، بات نہیں کرتا مجھ سے، نہ ملتا ہے، ورنہ اس کی مزید خدمت بھی کرتی۔ شوہر سے پیار ملا ہے، ان 2 بچوں کی صورت اللہ نے اولاد بھی دی ہے۔ اب یہ ترقی بھی مل گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی اچھی نوکری دے دی ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ حالات کبھی ایک جیسے نہیں رہتے۔ اتنے مشکل حالات کے باوجود میں نے کبھی بھی خودکشی کا نہیں سوچا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا کہ میرے ساتھ جو بھی ظلم ہوئے ان کا بدلہ میں کسی سے بھی لوں۔ آج اللہ کا شکر ہے کہ میری زندگی میں بہت زیادہ سکون ہے۔